السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو جلدی سے 3000 سبسکرائبرز پورے کروا دیجئے ریڈرس، اور اچھے سے کمنٹس کریے۔ اگر اس ایپیسوڈ پر 30 کمنٹس ہوئے تو ایپیسوڈ کل ہی آ جائے گی، ورنہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ نیو ناول ہے، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اسی کی ریلز آج کل ٹرینڈنگ پر ہیں۔ تو نیم ہے ملکیت، رائٹر ہیر شاہ، کیس نمبر 1۔ یوٹیوب پر اور کہیں بھی اور فیس بک پر پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب ہم ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ سافٹ موسیقی کی دھن اس بڑے سے بیڈ روم میں دل فریب سر بکھیر رہا تھا۔ وہی سیاہ ماربل کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی، کینوس پر رنگ پھیرتی سانولی لڑکی اپنی سمندری آنکھوں میں چمک لیے اس ظالم دنیا سے دور اپنی دنیا میں گم تھی۔ وہ نازک سی سانولی لڑکی رنگوں سے کھیلنے میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اپنے روم میں کسی کے وہاں آ کر اس کے سر کے اوپر کھڑے ہونے کی موجودگی محسوس نہ کر سکی۔ اے بلیک پینتھر! آنے والی نے اس کے اوپر فرش پر رکھے پانی کے چھوٹے سے مگ کو جو وہ برش دھونے کے لیے لائی تھی اس کے اوپر الٹ کر شدید نفرت سے بولی۔ آپ ہی آپ! روم میں اے سی کی کولنگ کی وجہ سے پانی ٹھنڈا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے پانی کے چھینٹے ٹھنڈا ہونے کے باعث چہرے پر پڑتے ہی وہ بری طرح سے تھر تھرا اٹھی۔ لیکن سامنے کھڑی شخصیت، جو کہ اس کی سگی بہن حوریہ حلیم خان تھی، جو اس سے اس کی سگی ماں کی طرح اس کی سانولی رنگت اور معمول نین نقوش ہونے کے باوجود خدا کی طرف سے اسے ملی اس کی ذہانت کی وجہ سے اسے بے انتہا نفرت کرتی تھی، سامنے سبز خوبصورت نین کٹوروں میں سرخی لیے کھڑی اپنی سگی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر اس معصوم کا شدت خوف کے باعث پورا جسم بری طرح سے کانپنے لگا، جس کے باعث خوف سے اس کے گلزار گلابی ہونٹ پا ہوئے، جن سے بس اتنا لفظ نکلا، ہاں میں بہت شوق ہے نا تمہیں ڈیڈ کی توجہ حاصل کرنے کا۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ توجہ حاصل کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ مقابل لڑکی نے بے دردی سے اس کے سیاہ آبشار کی مانند سلکی کمر تک آتے لمبے بالوں کو انتہائی سختی سے جڑ سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کے نفرت سے کہا۔ پھر وہ اسے کھینچ کر روم سے باہر لے جانے لگی۔ بال پر گرفت سخت ترین ہونے کی وجہ سے سر میں درد کی ٹیس اٹھنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے سسک اٹھی۔ آپ بھی پلیز چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد کی وجہ سے وہ سسکتی ہوئی بولی، درد مجھے بھی بہت ہوا تھا کل رات کو جب میں نے ڈیڈ کے منہ سے تمہارے لیے تعریف سنی۔ کیوں اپنی ذہانت کی وجہ سے میرے ڈیڈ کو مجھ سے دور کرنے پر تلی ہوئی ہو تم کالی کلموئی؟ نفرت سے پھنکار کر اس کی سگی بہن نے اسے غلط ارادے سے باہر لا کر خوبصورت سیاہ ماربل سے بنے سیڑھیوں کے اوپر سٹیپ کے قریب اس کا رخ اپنی جانب کر کے کھڑا کرتے ہوئے شدید غصے سے کہا، اگر تم رکنا نہیں چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، آج میں تم جیسی کالی انتہائی بدصورت ٹائن کا اپنی ڈیڈ کی زندگی سے نام و نشان مٹا دوں گی۔ اچانک سے اس کی سگی بہن نے اس کے دونوں نازک شولڈرز پر اپنے دونوں سفید ہاتھ رکھ کر اپنے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجا کر اس سے بول کر یکدم سے اسے پیچھے سیڑھیوں کی جانب ہلکا سا دھکا دے کر تیزی سے اس سے دور ہو کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ جو اس سے اچانک ہملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اپنی سوتیلی بہن کے دھکا دینے پر لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، کسی فولادی آہنی حصار نے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا، تو خوفزدہ سے وہ کسی کچی ڈال کی طرح مقابل کے چٹانوں جیسے مضبوط سینے سے آ لگی۔ یو آر فول مس حوریہ حلیم خان! اگر اس وقت میں یہاں نہ ہوتا تو میری بلیک بیوٹی کو کچھ ہو جاتا، اور اگر اسے سچ میں کچھ ہو جاتا نا، تو میں اس عالیشان حویلی میں خون کی ندیاں بہاتا۔ وہ جو سختی سے آنکھیں بند کیے بری طرح سے کانپ رہی تھی، اپنی سماعتوں کے بے حد قریب انتہائی بھاری غسیلی آواز سن کر وہ جھٹ سے اپنی نیلی سمندروں جیسی سحر سے جکڑنے کی طاقت رکھتی خوبصورت خوف سے نم ہو رہی حسین آنکھیں کھول کر اپنے بے حد قریب اس لاپرواہ ضدی گھمنڈی انسان کو دیکھتی اور سٹپٹا کے اس سے دور ہونے لگی، مگر مقابل اس کی کمزور مزاحمت پر مسکرا کر اس کے سامنے چہرے کو بغور تکتے ہوئے اپنی گرفت اور بھی زیادہ اس کی نازک کمر کے گرد کس کے۔ تم حوریہ حلیم خان، نعمت حلیم خان، جو اس کے اول درجے پر فائز دشمن کو اپنے تایا زاد اس گھر کے سب سے لڑکوں میں سب سے زیادہ ہینڈسم مگر مغرور لاپرواہ شہزادے ساغم آتش خانزادہ کے بے حد قریب دیکھ کر سلگ کر بس اتنا بول سکی،
پرفیکٹ جوڑی۔ سعدان عالم خان جو ساغم آتش خان زادہ کا سوتیلا بھائی تھا، وہاں آ کر حوریہ کے دائیں جانب کھڑے ہو کر ساغم آتش خان زادہ کی مضبوط پناہوں میں بری طرح سے مچلتی نعمت کو دیکھتے ہوئے تن سے تالی بجا کر استہزائیہ لہجے میں بولا، کیوں مائی جالس برو، تمہیں جلن ہو رہا ہے کیا؟ ایک لڑکی کو اپنے دشمن اول کی مضبوط پناہوں میں دیکھ کر، یا پھر مس حوریہ حلیم خان کو اپنی پیاری سی محبوبہ کو اپنے دشمن اول کے لیے اتنا زیادہ تڑپتے ہوئے دیکھ کر، یا پھر اسے میرے لیے اتنا زیادہ پوزیسو ہوتے ہوئے دیکھ کر تمہاری جل رہی ہے؟ اپنے اصلی چرانے والے انداز میں کہتا وہ سعدان عالم خان کو سلگا گیا۔ یہ باسٹرڈ! سعدان عالم خان نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے مارنا چاہا۔ نہیں پلیز اسے مت مارو پلیز! حوریہ کی تڑپ کر اسے پیچھے کھینچنے پر وہ اس کے لیے اس کی طرف دیکھ کر نفرت سے سامنے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ساغم آتش خان زادہ کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تم اس کالی ڈائن کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو ساغم؟ حوریہ نے اپنی سبز آنکھوں میں دیوانگی کی پرچھائیاں لیے سامنے کھڑے اس لاپرواہ شہزادے سے پوچھا، کیونکہ یہ اس گھر کے باقی لوگوں کی طرح بے حسی نہیں ہے، اس کے اندر میرے لیے نرمی ہے، یہ مجھے تم لوگوں کی طرح ایک جانور نہیں ایک انسان سمجھتی ہے، تو میں کیوں اہمیت نہ دوں اسے؟ گرے رنگ کی سحر انگیز گہری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے سے بولا حوریہ حلیم خان اس دشمن جان کے لہجے میں نعمت حلیم خان کے لیے بے انتہا نرمی دیکھ نفرت سے آنسو بہانے لگی۔ ساغم آتش خان زادہ حوریہ حلیم خان کو کہنے کے بعد اچانک سے اس سانولی معمولی نقوش والی لڑکی کو اتنی احتیاط سے، جیسے وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ ایک نازک کانچ کی بنی گڑیا ہو جو ہاتھ لگانے پر ٹوٹ جائے، اسے نرمی سے اپنی مضبوط آہنی حصار میں لے کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ اسے لیے حویلی کے پچھلے حصے پر بنے اپنے عالیشان جم میں لے کر آیا، مگر وہ اسے نیچے اتارنے کی بجائے اسی طرح اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں لیے سامنے پڑے صوفے پر جا کر بیٹھا۔ خان چھوڑیں مجھے! اس کی اس حرکت پر اس کی سانولی رگت پر سرخی گھلنے لگی اور وہ اس کی گود پر سمٹ کر بیٹھی نیچے اترنے کے لیے غصے سے کہتی ہوئی مزاحمت کرنے لگی، اگر نہ چھوڑوں تو؟ گمبھیر بھاری گہری آواز میں کہتا وہ اپنی ساحر گرے خوبصورت آنکھوں میں بے شمار چمک لیے اس کے سانولے رنگ پر سرخی گھلتا ہوا دیکھ مبہوت زدہ رہ گیا۔ اپنی مضبوط پناہوں میں مزاحمت کرتی یہ نازک لڑکی اسے اس دن سے معمولی نہیں لگی تھی جس دن وہ اس کے گھر کے لوگوں کی نفرتوں سے مکمل ٹوٹ کر اس ظالم دنیا سے اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے وہ آرام راہ پر نکلنے والا تھا، جس پر چل کر اس کی نہ صرف آخرت بلکہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی۔ اس کی نرمی اپنائیت کے احساس کی وجہ سے خود کو روکنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر اپنا آپ اس کی توجہ پیار کی وجہ سے ہار گیا تھا، کیونکہ وہ لاپرواہ دکھوں سے گھرا خوبرو شہزادہ اس دن حرام موت تو نہیں مرا تھا؟ ہاں، اس سانولی معمولی نین نقوش کی لڑکی کی توجہ سے ضرور گھائل ہو کر مر گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں خان؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں مجھ جیسی معمولی لڑکی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں آپ، جس کی وجہ سے میری سگی بہن مجھ سے اپنی سگی بہن سے جلنے لگی ہے؟ پلیز آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی مجھے بخش دیں، مجھ پر اتنی مہربانیاں نہ کریں پلیز۔ وہ اپنی نیلی سمندری آنکھوں میں بے شمار پانی لیے اپنے سانولے دونوں نازک ہاتھ اس کے آگے جوڑتی ہوئی بولی، بہت کچھ بگاڑتی ہو تم میرا جانے دل برم، دیکھو ابھی بھی اس طرح ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی تم میرا بگاڑ رہی ہو۔ اس کے حیرانی سے دیکھنے پر وہ اس کے سانولے نازک بھیگے ہاتھوں کے اوپر اپنا مضبوط مردانہ سرخ و سفید ہاتھ رکھ کر مطلب ایمان مخمور لہجے میں بولا، اور رہی تمہاری بہن کی بات تو وہ تم سے اس لیے نہیں جلتی کہ تم ساغم آتش خان زادہ کی دیوانگی، اس کا جنون، اس کا عشق، اس کا پاگل پن ہو، بلکہ وہ تم سے اس لیے جیلس ہے کیونکہ تم اس سے کئی گنا زیادہ ذہانت کی ملکہ ہو، ہر کام میں تم اس سے پرفیکٹ ہو، وہ تمہاری ہر ادا سے جلتی ہے، اور جب میں تمہیں اپنی ملکیت بناؤں گا، اپنی بیوی، تب یہ جلن شاید دیوانگی میں ہر حد پار کر کے تمہیں ختم کرنے میں بدل جائے، مگر میں اسے تمہیں ختم کرنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی بھیگی سرخ رخسار کو نرمی سے اپنی انگلیوں کے بورے سے چھو کر جنونیت سے بولا، نہیں، آپ میری بہن کو کچھ نہیں کریں گے۔ اس ضدی سر پھرے شہزادے کی جنونی لفظ پر وہ خوفزدہ ہو کر یکدم سے اس کے خوبصورت انابی ہونٹوں پر اپنا نازک سانولا ہاتھ رکھ کر بولی،
اس کی اس بے ساختہ عمل پر ساغم آتش خان زادہ جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس کی گرے سحر انگیز آنکھیں جا کر نیلی سمندری طوفان برپا کرتی آنکھوں سے جا ٹکرائیں، جس سے نیلی آنکھوں والی لڑکی جو اس کی زبردستی گود پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی گرفت میں سخت مچل اٹھی۔ اس طرح کر کے تم خود کو اپنی بہن کے لیے مصیبت پیدا کر رہی ہو دل برم، اس کی لمبی خوبصورت پلکوں کو چھوتا وہ بھاری سحر انگیز لہجے میں بول کر اس کا معصوم خوفزدہ دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ ساغم آتش خان زادہ سے آخر حویلی والے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ جانے کے لیے دوسری قسط کا انتظار کریں۔ ایپیسوڈ کو لائک کریں۔ ٹارگٹ آپ کو یاد ہے کہ 30 کمنٹس کا ٹارگٹ ہے، لاتعداد لائکس اور جلدی سے 3000 سبسکرائبرز پورے کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔